یہ ہم نے آج تفصیلی بات بھی کی، اور ان کو جس طرح میڈیا کو انہوں نے رکھا ہے کوپائے اسکرین کو، ان کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں، ایک لیڈر کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا. اور یہ بات ابھی سے نہیں، صبح سے شروع لیا ہے 9 بجے سے، جب سے وہی پولنگ سٹارٹ ہوئی انہوں نے سٹارٹ لیا، بلکہ اس سے پہلے کل بھی لگے ہوئے تھے، آج بھی لگے ہوئے. اور میں تو کہہ رہا تھا کہ ہمیں تو اپنی پرفارمنس پر یقین تھا، مگر الیکشن میں سب کچھ ہو سکتا ہے. تو جو آپ نے رونا دھونا شروع کیا، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو بھی پتا ہے اندر سے کہ کون جیت رہا ہے کون ہار رہا ہے. یہ تو بعد میں پتہ لگے گا جب کاؤنٹنگ ہو جائے، کون جیت گیا کون ہار گیا. مگر ان کی وہی وہی کاؤنٹنگ سے پہلے اور پولنگ سے پہلے انہوں نے اپنی شرکت تسلیم کر دی. مجھے بالکل حیرت ہو رہی ہے. میں اپنی پارٹی کی طرف سے اس کو لیڈ بھی کرتا رہا، رانا صاحب بھی میرے ساتھ تھے، اس کی بھی رہنمائی لیتا رہا، اور میں خود فیلڈ میں رہا. مجھے بالکل حیرت ہو رہی کہ کس طرح اگر آپ وہی نیچے سے سٹارٹ کریں میرپور ڈویژن سے، تو کس طرح باتیں یہ کر رہے ہیں. وہی 13 سیٹیں تھے، اور 13 سیٹیں میں وہی اس کو چاہے بلاول صاحب کو بھی چاہیے اور اس کی پوری پارٹی لیڈرشپ کو چاہیے کہ اپنے پارٹی سے پوچھے، اپنے لیڈر سے پوچھے کہ یہ کیا آپ کہہ رہے ہیں. 13 سیٹوں میں سے ایکچولی یہ وہ جو 4 سیٹیں، 2 تو ان کے آبائی سیٹیں وہی جو جیت گئے. آپ کو پتہ ہے اس کا وہی بیرسٹر سلطان محمود کا بیٹا، ان جی کا آبائی جی سیٹیں، وہ آزاد بھی جیتا ہے. وہی لاسٹ ٹائم عمران خان کی پارٹی سے بھی تھے، اور وہی قاسم مجید کا بھی اپنا سیٹیں. تو یہ 2 مائنس کر کے وہ ان کے ذاتی سیٹیں، ان کے سیٹیں ہی نہیں ہے. تو پھر 2 رہ گئے، اور 2 سیٹیں جو وہ جیتے، ہم نے غلط ٹکٹ دیا. ہماری سفارشات اور اس کے بعد جس کو ہم ریکمینڈ کرتے وہ نہیں ملا، دوسرے بندے کو ملا، تو اسی وجہ سے جیت گئے. تو اس کو چاہیے کہ یہ تو بالکل زیرو ہو گیا وہی. تو اس کی بجائے کہ وہ اپنے پارٹی سے پوچھے، حقائق پر جائے اور فگر پر جائے. یہ کوئی اس طرح واقعات نہیں ہے کہ فلاں بندے نے جیتا. کیوں جیتا؟ آپ اس حلقے کو دیکھیں کہ اس میں صحیح کتنے لوگ نئے شامل ہو گئے، اپنے پارٹی کو کس طرح وہی سٹرانگ رکھا اور منظم ہم نے رکھا، اور بھرپور کوشش کی، اور ہمارے لیڈرشپ نے بھی اپنا حصہ ڈالا، اور ہم سائڈ فیلڈ میں ہوتے ہوئے ہم نے بھی. تو اس کی بجائے وہی رونا دھونا وہی سے سٹارٹ کر کے کہ ہمارے ساتھ دھاندلی ہوگی. ہمیں بالکل حیرت ہو رہی ہے کہ آپ کے ساتھ کس طرح دھاندلی کی اور ہم نے کس طرح دھاندلی کی. ہمارے ساتھ کون سے ذرائع، وہی سب کچھ آپ کے ہاتھ میں، وہی ڈی پی او سے لے کر اور ڈی سی صحیح او اور اے سی او اور تحصیلدار پٹواری کانسٹیبل تک لے کے آپ کے لوگ آپ نے لگائے ہوئے. جب ہم جاتے تھے تو وہاں ہمارے پارٹی والے امیدواران اور لیڈرز ہمیں کہا کرتے تھے ورکر کے ہمارے ساتھ یہ ناانصافی کر رہے ہیں، یہ زیادتی کر رہے ہیں. تو ہم ان کو کہا کرتے تھے کہ ان کا حق ہے، رائٹ ہے، ان کی گورنمنٹ ہے، ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں. تو وہی ہماری کہ ہم یہ اب باتیں کریں، انہوں نے ایڈوانس اپنے ہاتھ میں لیے اور اسی چکر میں پڑ گئے. یہ ہو گیا. پھر جو اسی میں آنا چاہتا ہوں، پھر انہوں نے کہا کہ پوری وہی میرپور میں دھاندلی ہوئی. تو پھر ہماری لیڈرشپ، ان کی لیڈرشپ کی بات ہوئی، اور پھر ہمیں کہا گیا کہ ان کے ساتھ بیٹھ جائیں. تو ہم اور وہ ان کی لیڈرشپ وہی مظفر آباد میں بیٹھ گئے. ہم نے ان سے سوال کیا کہ 13 سیٹیں آپ پتہ کدھر دھاندلی ہوئی. تو انہوں نے کہا کہ یہ 9 سیٹیں تو ٹھیک ہوئی ہے، مگر 4 میں ہمیں اس طرح شواہد ہے. اگلے روز ہم بیٹھ گئے تو پھر کہتے 11 سیٹیں ٹھیک ہوئی ہیں، ان پر ہمیں اعتراض نہیں ہے. 2 سیٹوں پر، 2 سیٹوں میں کیا اعتراض ہے؟ کہتا ہے کہ آپ کے امیدوار کا جو اپنے پولنگ اسٹیشن ہے اس میں ٹرن آؤٹ زیادہ رہا. اس کی ہم نے ریکارڈ نکالی، تو اس کے جو کینڈیڈیٹ تھے ان کی جگہوں میں ہم سے زیادہ ٹرن آؤٹ رہا. تو پھر ہم نے کہا کہ اس کا کیا فائدہ ہے، آپ یہ بھی دیکھیں یہ بھی دیکھ لیں، دونوں لے لیں. آپ کی یہ ثبوت ہو گیا ٹرن آؤٹ ان پر زیادہ رہا، ان کے حلقے میں تو ان کے بھی زیادہ رہا. تو آپ آپس میں دیکھ لیں، ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں. آپ کہتے ہیں دوبارہ کریں تو پھر بھی ہم اس کے لیے تیار ہے. یہ 10 اسٹیشن ہے 9 ہے، مگر اس سے کیا ڈیفرنس پڑے گا؟ جب ہار اور جیت 7 8 9 ہزار سے ہوئی تو 10 اسٹیشن میں کیا فرق پڑے گا؟ آدھے آپ کے آدھے ہمارے. تو بھی سامنے آ گیا کہ کوئی چیز ہے نہیں، ویسے بیانیہ تھا. ابھی آپ اس پر آنا چاہتے ہیں دوسرے پر، وہی مظفر آباد میں، تو وہی پہلے سے ایڈوانس میں. تو میں آپ کو میں فیلڈ کا بندہ ہوں، اس طرح الزامات اور یہ لگانا نہیں چاہتا ہوں، مگر یا کسی کو اس طرح طاقت جرات نہیں ہوتے. اگر اس کے ساتھ سیکیورٹی ہو یا نہ ہو کہ ایک دوسرے کے ساتھ دھاندلی کریں،
ایک دوسرا کا رائٹ لے لے، حق لے لے کشمیر میں، میں نے دیکھے اس طرح بات ہو ہی نہیں سکتی. لیکن امین مقام صاحب آج جو پریس کانفرنسز ہوئی ہیں یہ بڑی سخت ہوئی ہیں. آج جو پریس کانفرنسز پیپلز پارٹی کی رہنماؤں کی وہ بڑی سخت کی تھیں. یہ انہوں نے وہی، اب اگر ایک پولنگ اسٹیشن پر واقعہ ہوا، بالکل وہی بھی ہوا نیچے یہاں بھی ہوا، اگر ایک پولنگ اسٹیشن پر واقع ہوا تو اس کو اسی طرح رنگ دینا کہ کوئی ہم نے پلان کیا تھا یہ واقعہ یا کوئی اور بات تھی، یہ تو آپس میں ان کی تو میں ہوئی، اور پھر وہی کہتے ہیں جو بھی اٹیک وہی ابھی سامنے آ جائے گا، نہ گولی چلی نہ کوئی اور بات ہو گئی کہ یہاں سے فائر ہوا اور وہی سے فائر ہوا، تو اس کو اس طرح شکل دینا اچھا نہیں ہوا. جو بندہ فوت ہو گیا ہمیں اس پر افسوس بھی ہے اور دکھ بھی ہے، مگر اس طرح ہوا کہ ہماری پارٹی ہے اور اس کی پارٹی کوئی اس طرح بات. دوسری بات جو ہم سے سن رہا ہے، آپ بھی ہر جگہ لگے ہوئے کہ ہمارے صدر صاحب پر وہی اس کو تحفظ نہیں ملا. تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ کے ذریعے سوال کرنا چاہتا ہوں ان کی لیڈرشپ پہ. کتنے افسوس کی بات ہے، آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ الیکشن کمیشن کا کام یہ ہے کہ صدر اور وزیر اعظم کو ڈائریکٹ کرے، آپ کی گورنمنٹ کو ڈائریکٹ کرے. آپ کا فرض بنتا ہے اپنی سیکیورٹی بھی اور دوسرے لوگوں کی بھی، ان کا یہ کام ہے. تو آپ اس سے کیا تقاضا کر رہے کہ ایک وہی صدر ہوتے ہوئے اور اسپیکر ہوتے ہوئے تو آپ ان کو کہتے ہیں کہ آپ نے نہیں تھی سیکیورٹی. یہ آپ کس طرح بات کر رہے ہیں؟ ان کے ساتھ اپنی سیکیورٹی سب کچھ اس کے ساتھ تھے، مگر اس کا اپنا پولنگ اسٹیشن اب بھائی اس میں ہوتے تل کلامی ایک دوسرے کے ساتھ. تو اس میں ہماری پارٹی کا کیا شیئر ہے، الیکشن کمیشن کا کیا حصہ رہا اس میں؟ تو اس طرح الزامات لگانا میرے خیال میں زیب نہیں دیتا ہے، اس کو انتظار کر لینا چاہیے. انہوں نے اچھا کیمپین بھی چلایا. آپ درست فرما رہے ہیں، عبداللطیف صاحب کے اوپر جو حملہ ہوا وہ ان کے اپنے حلقے کے اندر ہوا، لیکن اس کو وہ تانے بانے کہیں اور سے پیپلز پارٹی جوڑنے کی کوشش کرے. میں اس کا سٹیٹمنٹ بھی آپ کو بتا دیتی ہوں. ندیم افضل چند صاحب کو بھی میں سن رہی تھی، چند صاحب نے فرمایا کہ جی ایک پارٹی کو، وہ کہہ رہے ہیں ایک پارٹی کو اقتدار دلانے کے لیے سارا کچھ ہو رہا ہے. مطلب ایک پارٹی کو اقتدار کون دلا رہا ہے؟ آپ لوگ وہاں پہ الیکشن کے پروسیس کے اندر ہیں. اسکرین پر نہیں کہ سارا دن ہم لگے رہے، وہ کوئی دلائل سے کرنا چاہتے ہیں. کہتے ہیں کہ صدر کو سیکیورٹی فراہم نہیں کی، تو کون فراہم کرے گا؟ میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ صدر کو کون سیکیورٹی دے گا؟ یہ عجیب بات کر رہا ہے. یہ اپنے آپ سے خود سوال کرے کہ آپ سٹنگ صدر ہے، آپ سپیکر ہے، سب کچھ ہے، ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہے وہی، تو آپ کو کون دے گا سیکیورٹی؟ سیکیورٹی تو آپ کے ساتھ اپنی تھی، اپنی ساتھ تھی. اگر آپ نے اپنے علاقے گاؤں کے ذاتی پولنگ اسٹیشن میں آپ کی کوئی تلخی ہوئی تو میں ہوئی آپس میں، تو یہ ہر جگہ ہوتا ہے. کوئی صدر جو بھی آپ صدر بھی ہے کیا وہی سے الیکشن بھی لڑ رہا ہے، اپنے ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے گیا. آپ کی اگر کسی کے ساتھ تو میں ہوئی، آپ کے ساتھ اتنا فورس تھا، اتنی نفرت تھی، دوسرے سائڈ سے تو کوئی تھا ہی نہیں، صرف عام لوگ تھے، پبلک تھے، ان کے ساتھ تو میں ہوئی. تو اس کا بھی حصہ بنا رہا ہے کہ صدر پر حملہ ہوا اور اس کے ذمہ دار بی پی ملن ہے. تو اس کے کیا جواب دیں گے؟ صحیح، آپ درست فرما رہے ہیں، بالکل آپ ٹھیک فرما رہے ہیں. ابھی سے کچھ دیر پہلے جو رانا ثناء اللہ صاحب نے اور آپ نے مل کے ایک پریس کانفرنس کی، میں نے اس کا کچھ حصہ سنا بھی. اس میں بلاول بھٹو زرداری صاحب کے جو سٹیٹمنٹ ہے اس میں رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک فرمایا کہ یہ شاید انہوں نے بہت جلدی میں دیا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو سٹیٹمنٹ بلاول صاحب کا تھا، یہ قائرہ صاحب نے بھی پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ جہاں پہ جن حلقوں میں ہماری میجورٹی تھی، ہمارے لوگ وہاں پر زیادہ تھے، ووٹر زیادہ تھا، وہاں پہ ہمیں کہہ دیا گیا جی لینڈ سلائڈنگ ہو گئی ہے، نہ عملہ پہنچ سکتا ہے، آپ کے پاس مشینری ہے، مشینری کے ذریعے راستہ کیوں نہیں صاف کیا گیا. تو ہمارے حلقوں میں جان بوجھ کے لینڈ سلائڈنگ کرائی گئی، اور کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ لینڈ سلائڈنگ ہوئی ہی نہیں ہے وہاں پہ. اس قسم کے الزامات بھی اندوناک ہیں. یہ عجیب لوگ ہیں.